बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हम जान लेते हैं नमाज के फ़राइज़ के बारे में। नाज़रीन इकराम, नमाज के कुछ फ़राइज़ हैं जिनका नमाज अदा करने से पहले पूरा करना ज़रूरी है, और कुछ फ़राइज़ ऐसे हैं कि जो कि नमाज के दौरान अदा करने होते हैं। अगर नमाज के किसी भी फ़र्ज़ को जानबूझकर या गलती से छोड़ दिया जाए तो नमाज अदा नहीं होती। पहले हम जान लेते हैं उन फ़राइज़ के बारे में जिनका पूरा करना नमाज शुरू करने से पहले ज़रूरी है, यानी इससे पहले कि आप नमाज शुरू करें इस बात का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि आप इन फ़राइज़ को पूरा करें। पहला, जिस्म का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। बगैर जिस्म के पाक साफ़ हुए नमाज अदा नहीं की जा सकती। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके कपड़े पाक साफ़ हों। अगर आपके कपड़ों पर नजासत लगी हुई है तो आप पहले उस नजासत से कपड़ों को पाक करेंगे। जिस जगह आप नमाज अदा करने जा रहे हैं ज़रूरी है कि वो जगह भी पाक साफ़ हो। वो जगह ऐसी ना हो कि जहाँ गलाज़त हो या गंदगी का ढेर लगा हुआ हो। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। नमाज अदा करने से पहले इस फ़र्ज़ का पूरा करना भी ज़रूरी है कि सतर छुपी हुई हो। ऐसा लिबास पहना जाए कि जो सतर को मुकम्मल तौर पर कवर कर रहा हो। मर्दों के लिए जो हुक्म है कि सतर का छुपाना ज़रूरी है, और औरतों के लिए तो तमाम जिस्म का छुपाना ज़रूरी है। लिबास के जो मसाइल हैं वो हम एक और वीडियो में भी बयान कर चुके हैं। यहाँ हम मुख्तसरन नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और मकरूहात का जिक्र करेंगे, लिहाजा यहाँ हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। नमाज अदा करने के लिए इस बात का भी ख्याल रहे कि नमाज का वक्त मौजूद हो। जब अज़ान होती है तो उस ख़ास नमाज को उस वक्त अदा किया जाए। नमाज अदा करने से पहले मज़ीद एक फ़र्ज़ जिसका अदा करना ज़रूरी है, जो कि इंतहाई अहम है, वो ये है कि फ़र्ज़ नमाज खाना काबा की तरफ मुँह करके किबला रुख होकर अदा की जाए। अगर आपका रुख खाना काबा की तरफ नहीं होगा तो फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं होगी। मज़ीद ये कि नमाज शुरू करने से पहले नमाज की नियत करना भी ज़रूरी है। अब हम जिक्र करेंगे उन फ़राइज़ का जो कि नमाज अदा करने के दौरान अदा करने ज़रूरी होते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ रुकन आपसे छूट गया जानबूझकर या गलती से तो फिर आपकी नमाज अदा नहीं होगी। जब आप नमाज शुरू करने लगें तो नमाज शुरू करने से पहले तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। जो मर्द हज़रात हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और कानों तक लाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं। ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ है। जब वो तकबीर कहेंगे तो वो अपने हाथ कानों तक नहीं ले जाएंगी, बल्कि वो कंधों तक अपने हाथ उठाएंगी और फिर सीने पर बांध लेंगी। इसके अलावा नमाज का एक मज़ीद अहम फ़र्ज़ जो है वो ये है कि नमाज अदा करते वक्त सीधे खड़े होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नमाजी झूल रहा हो। अपनी जगह पर नमाजी खड़ा रहे, अपनी जगह न बदले। मज़ीद ये कि नमाज के अदा करने के दौरान जो कुरान मजीद की सूरतें पढ़ी जाती हैं उनमें सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला ली जाए, मसलन सूरह इखलास वगैरह मिला ली जाए। ये भी ज़रूरी है। जब रुकू में जाया जाता है तो रुकू में उस तरीके से जाया जाए जो कि रुकू में जाने का हक है। अगर आप रुकू में नहीं जाते या इस तरीके से रुकू अदा करते हैं जो कि शरीयत के हिसाब से, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बरखिलाफ है, तो फिर आपका ये रुकन रह जाएगा, आपका फ़र्ज़ रह जाएगा। इसके अलावा नमाज के दौरान 2 दफ़ा हम सजदे भी करते हैं, इनका करना भी फ़र्ज़ है। जब आप तशहुद अदा करें तो अदा करते वक्त बैठना और उस तरीके से बैठना जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा अपने इरादे के साथ नमाज को पूरा करना। ये थे नाज़रीन नमाज अदा करने के वो फ़राइज़ जो कि नमाज अदा करने के दौरान अदा करना ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर नमाज नहीं होती। अब हम जान लेते हैं कि नमाज अदा करने के वाजिबात के बारे में। वाजिबात वो अमाल होते हैं कि जिनको अगर ना अदा किया जाए तो इबादत ख़राब हो जाती है और उसका कोई ना कोई कफ़ारा अदा करना पड़ता है तो वो ठीक होती है। वाजिबात का अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नमाज में किसी वाजिब अमल को, किसी वाजिब काम को, रुकन को छोड़ता है तो ऐसे में उस शख्स की नमाज ठीक करने के लिए उसे सजदा सहव करना पड़ेगा। पहला नमाज का वाजिब है सूरह फातिहा पढ़ना। कोई भी रकअत जब हम नमाज की पढ़ते हैं तो उसमें जब हम तकबीर के बाद जब नमाज में किरत करते हैं सूरत की तो सूरह फातिहा पहले हम पढ़ लिया करते हैं। जब भी नमाज की रकअतें अदा की जाएंगी तो उसके दौरान सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाए लेना ये भी वाजिब है। इसके अलावा फ़र्ज़ों की पहली 2 रकअतों में किरत करना वाजिब है।
الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے. جب آپ رکوع کر کے ہٹتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے، یہ واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان ہم تھوڑے سے وقت کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سجدہ کیا اور آپ بغیر ٹھیک طرح سے اٹھ کے بیٹھے ہی آپ دوبارہ سے سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں. یہ واجب ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے 3 دفعہ، پھر آپ بیٹھیں گے، پھر آپ اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ ادا کریں گے. یہ واجب ہے. پہلا قاعدہ ادا کرنا، پھر اس کے بعد یہ دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا، لفظ سلام کہنا اور نماز سے علیحدہ ہو جانا. جہاں آپ 9 پوائنٹس دیکھ رہے ہیں، ان 9 کے 9 نماز کے واجبات ہیں. اگر آپ میں ان میں سے کوئی غلطی سے واجب رہ گیا تو پھر آپ کو سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا. سجدہ سہو پہ ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے. مزید جاننے کے لیے آپ ہماری سجدہ سہو والی ویڈیو دیکھیں. اس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل سے بتایا ہے کہ سجدہ سہو کیسے ادا کرتے ہیں. نماز کے مزید واجبات جو ہیں ان میں ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت آہستہ کرنا، یعنی بے ہنگم طریقے سے جلد بازی میں ادا نہ کرنا، یہ بھی واجب ہے. امام کا مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر، جمعہ اور عید کی نمازوں میں، تراویح اور رمضان کے وتر سب رکعتوں میں قرأت بلند آواز سے کرنا، یہ بھی واجب ہے. جب آپ رکوع کریں یا سجدے میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آرام سے انہیں ادا کریں، بے ہنگم طریقے سے جلد بازی میں ادا نہ کریں، ورنہ نماز کا یہ واجب رہ جائے گا. وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. مزید نماز کا ایک اور واجب ہے اور وہ یہ ہے کہ عید کی نمازوں میں 6 سے زیادہ تکبیریں کہنا. نماز کے واجبات میں ایک اہم واجب یہ بھی ہے کہ عید کی نمازوں میں 6 سے زیادہ تکبیریں کہنا، یعنی عید کی نماز میں 6 سے زیادہ تکبیریں کہی جائیں. اب ہم جان لیتے ہیں نماز کی سنتوں کے بارے میں. نماز کی سنتوں کے بارے میں. سنت وہ اعمال ہیں جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سر انجام دے کر ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انہیں ادا کیا جائے. پہلے ہم جان لیتے ہیں قیام کی سنتوں کے بارے میں. نماز ادا کرنے کے دوران پہلی سنت جو ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے نماز شروع کرنی ہو تو اس سے پہلے اللہ اکبر کہتے وقت سیدھا کھڑے رہیں. دوسری سنت ہے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں. دوسری سنت ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھا جائے. تیسری سنت ہے مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا فوراً بعد میں کہنا. چوتھی سنت ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جانا. پانچویں سنت ہے ہتھیلیوں کو خانہ کعبہ کی طرف رکھنا. چھٹی سنت ہے انگلیوں کو ان کی حالت پر رکھنا، یعنی انگلیوں میں آپ غیر ضروری طور پر خاص طور پر فاصلہ نہ بڑھائیں یا انگلیوں کو ٹیڑھا نہ رکھیں، ہاتھ آپ کے ٹیڑھے نہ ہوں. ساتویں سنت ہے کہ نیت کرتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ رکھیں، یعنی جب آپ نیت کر رہے ہوں تو آپ کا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر ہو. قیام کی 8ویں سنت ہے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑنا. 9ویں سنت ہے درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، یعنی جب آپ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑیں تو آپ کی درمیانی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر ہوں. 10ویں سنت ہے مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور اگر عورت ہے تو وہ ہاتھوں کو کندھے کے برابر سینے پر باندھے گی. 11ویں سنت ہے ثنا پڑھنا. اب ہم جان لیتے ہیں قرأت کی سنتوں کے بارے میں. پہلی قرأت کی سنت ہے اعوذ باللہ پڑھنا. دوسری ہے بسم اللہ پڑھنا. تیسری سنت ہے آہستہ سے آمین کہنا. قرأت کی چوتھی سنت ہے فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے سورہ بروج پڑھنا. عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک پڑھنا اور مغرب میں سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک پڑھنا. ناظرین اکرام، 5ویں قرأت کی سنت ہے فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا. 6ٹھی سنت ہے نماز درمیانی رفتار سے پڑھنا، نہ بہت تیزی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا اور نہ ہی اتنی سستی سے اتنی کاہلی سے کہ بہت دیر ہو جائے. 7ویں نماز ادا کرنے کی سنت جو کہ قرأت کی سنت ہے وہ ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا.
اب ہم جان لیتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے دوران رکوع کی سنتیں کون سی ہیں۔ پہلی سنت ہے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہنا، دوسری ہے رکوع میں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، تیسری سنت ہے جب آپ گھٹنوں کو پکڑیں گے تو اس وقت آپ انگلیوں میں فاصلہ رکھیں، چوتھی سنت ہے کہ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، اور پانچویں سنت ہے کہ کمر کو برابر رکھنا، چھٹی سنت ہے کہ سر اور سرین کو برابر رکھنا، ساتویں سنت ہے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، اور آٹھویں سنت ہے رکوع سے اٹھتے وقت امام کو تسمیع اور مقتدی کو تمہید اور منفرد کو دونوں کہنا۔ اب ہم جان لیتے ہیں نماز ادا کرنے کے دوران سجدے کی سنتوں کے بارے میں۔ پہلی سنت ہے سجدے سے پہلے اللہ اکبر کہنا اور پھر سجدہ میں جانا، دوسری ہے سجدہ کرنے سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا، تیسری ہے پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، چوتھی سنت ہے ناک زمین پر رکھنا، پانچویں سنت ہے ماتھا یعنی پیشانی زمین پر رکھنا، اور چھٹی سنت ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی رکھتے ہوئے سجدہ کرنا۔ نماز کے دوران سجدہ ادا کرنے کی ساتویں سنت ہے مرد سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھیں گے، عورتیں پیٹ اور رانے جوڑ کر سجدہ کرتی ہیں، کونیوں کو بغل سے الگ رکھنا۔ نویں سنت ہے کونیاں زمین سے اوپر ہوں۔ 10ویں سنت ہے سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ 11ویں سنت ہے سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ 12ویں سنت ہے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ اب ہم جان لیتے ہیں نماز ادا کرنے کے دوران قاعدہ کی سنتوں کے بارے میں۔ پہلی سنت ہے دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا، دوسری ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی بجائے رکھنے کی طرف کسی اور طرف کو ہوں۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا۔ چوتھا ہے تشہد میں شہادت کہتے وقت شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر انگلی کو جھکا دینا۔ پانچویں سنت ہے قاعدہ میں درود شریف پڑھنا۔ چھٹی سنت ہے درود کے بعد ایسی دعا پڑھنا جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ ساتویں سنت ہے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ قاعدہ کی آٹھویں سنت ہے سلام پھیرنے کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا، یعنی جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو آپ اپنے دائیں طرف پہلے سلام پھیریں گے، اس کے بعد بائیں طرف۔ نویں سنت ہے امام کو مقتدی نیک جنوں اور فرشتوں کی نیت کرنا۔ 10ویں سنت ہے امام کو مقتدی نیک جنوں فرشتوں اور دائیں بائیں موجود کی نیت کرنا۔ 11ویں سنت ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ 12ویں سنت ہے مقتدی کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ 13ویں سنت ہے پہلے سلام کو زیادہ اونچی آواز کے ساتھ کہنا بنسبت دوسرے سلام کے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کی سنتوں کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔